नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफसीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 78 से लेके 82 तक है। तफसीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 78 से 82 तक। पीछे बात ये की जा रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब बात न मानी तो अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह के नाम से, जिसको हम तूफ़ान तारीख़ में जिसको तूफ़ान नूह के नाम से ज़िक्र किया जाता है, तूफ़ान नूह आया और पूरी दुनिया पे छा गया। सिर्फ वो लोग बचे जिन्होंने अल्लाह का दीन कबूल किया था, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह का तरीका ये है कि अल्लाह ताला रसूलों को भेजता है, अपने पैगाम को भेजता है। अगर वो मान लेते हैं तो वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं, लेकिन अगर वो पैगाम नहीं मानते तो अल्लाह ताला उनके ऊपर सख्त अजाब नाज़िल फरमाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके बाद हमने कई रसूलों को मबऊस किया, और जब भी किसी रसूल की उसकी कौम ने बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बना दिया। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने, पीछे बात की जा रही है कि फ़िरऔन के पास मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फ़िरऔन को दावत दी, फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन, उन्होंने तकब्बुर किया और वो थे मुजरिम लोग। तो फ़िरऔन के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम गए तो उनको दावत दी दीन की। कालू, तो फ़िरऔन का जवाब ये था, कालू, उन्होंने कहा, अजितना लितल्फितना अम्मा वजदना। मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि तुम लोग इसलिए हमारे पास आए हो ताकि तुम हमें अपने दीन से मोड़ दो। इल्तफात करना उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इल्तफात, मुंह फेर लेना। लितल्फितना, ताकि आप हमें फेर दो, अम्मा वजदना अलैहि आबाना, जिस पर हमारे आबाओ अजदाद हैं, हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें। और दूसरी बात, वतकून लकुमल किब्रियाउ, और तुम्हारी ही बादशाहत हो फिल अर्ज़, ज़मीन में। दो वजह उन्होंने बयान की। एक ये कि हमारा कल्चर है, हम अपने कल्चर को कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने जो काम किए हम वो काम कैसे छोड़ सकते हैं। हर दौर के गुमराह लोग यही दलील देते हैं। और यकीन कीजिएगा और देखें कुरान कितना बड़ा सच्चा पैगाम है। आज भी अगर आप किसी को कहते हैं कि यार ये काम दुरुस्त नहीं है, तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा पागल थे, वो जिन्होंने ये काम किए हैं क्या वो पागल थे? बिल्कुल सेम जवाब जो मुशरिकीन मक्का देते थे, बिल्कुल वही जवाब जो फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। आज भी हमारी कौम ये कहती है, अगर बताया जाए कि ये तरीका दुरुस्त नहीं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल लोगों ने मशहूर कर रखा है जी, शाम को झाड़ू नहीं फेरना है जी, शाम को झाड़ू नहीं फेरना। क्यों? हमारे बड़ों ने बताया। अब गंद पड़ गया तो क्यों नहीं फेरना? किसने कहा? बस बड़ों ने कहा। भाई बड़े अगर गलत कहते हैं तो क्या उनकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसी तरह अजीब अजीब बातें अपनी तरफ से लोगों ने दीन में इजाफा कर रखा है कि क्या है जी, हमारे बड़े कहते हैं। याद रखिएगा, जो बड़े कहते हैं वो दीन में हुज्जत नहीं होता। दीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत का नाम है। कोई फैक्ट्री में काम करता है और वो अपने बॉस को कहे जी मैं तो, मेरे अब्बा जान ने ये कहा है कि ऐसे काम नहीं करना, वैसे नहीं काम करना। भाई अब्बा जान की बातें घर में हैं, यहां आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो, जिस अदारे में काम करते हो, उस फैक्ट्री के, उस स्कूल कॉलेज के उसूल चलेंगे, ना कि आपके बाप के उसूल चलेंगे। जब फैक्ट्री में, कॉलेज, स्कूल में, अदारों में ये उसूल चलेगा तो दीन के मामले में तेरे बाप का उसूल कहां से आएगा? दीन के मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात चलेगी, वो दीन है। तेरी मेरी बातें दीन नहीं है। तो फ़िरऔन ने यह कहा कि क्या हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें? क्या वो पागल थे? और दूसरी बात, एक तो ये इंसान को बड़ा मसला होता है, सो चेंज नहीं होना चाहता। दूसरा इंसान को मसला होता है कि मेरी शान नहीं रहेगी, मेरी चुदराहट नहीं रहेगी।
اس وجہ سے یقین کیجئے گا ہمارے معاشرے میں بالکل اسی طرح کئی لوگ مساجد میں کسی کا پروگرام اس لیے نہیں کرواتے، دینی پروگرام رکوا دیتے ہیں چلتا چلتا کام کہ ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو فرعون تھا نا، آج بھی کئی ایک فرعون بنے بیٹھے ہیں، ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، اچھی بات کو نہیں چلنے دیں گے، ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر ہم تمہیں مان لیں تو بادشاہ تو تمہاری ہو جائے گی، ہماری تو بادشاہ چھن جائے گی۔ انسان کو یہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ میری چدراہٹ کا کیا بنے گا، میری شان و شوکت کا کیا بنے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہی رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر صراط مستقیم پہ آنا ہے تو اس کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ بڑے کیا کہتے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، رواج کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں۔ اگر صراط مستقیم پہ آنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کیا ہے۔ دوسری بات، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اللہ کے بندو عزت کبھی کم نہیں ہوا کرتی۔ جسے رب عزت دیتا ہے نا، چاہے وہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی عزت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، عزتیں تو ساری ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ تو جھوٹی عزت، وہ انسان بڑا گھٹیا ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھایا جائے اور وہ جھوٹی عزت کا اپنا دعویٰ کر بیٹھے جو میری تو بےزتی ہو گئی ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ بادشاہ تو پھر تمہاری ہو جائے گی، ہماری بادشاہ چھن جائے گی۔ اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا، اس وجہ سے اس نے حق بات کو پھینک دیا، حق بات کو قبول نہیں کیا۔ وقال فرعون، فرعون نے پھر کہا ائتونی بکل ساحر علیم، لے کے آؤ ماہر جادوگر۔ فوراً کہہ دیا کہ تم تو جادوگر ہو، حالانکہ اگر جادوگر ہوتے موسیٰ علیہ السلام نے پرورش کہاں پائی؟ اسی فرعون کے گھر میں، اسی فرعون کے گھر میں پرورش پائی، تو پھر وہ جادو کہاں سے سیکھ لیا؟ صرف نام ماننے کا غرض سے کہ نام مانے۔ ائتونی بکل ساحر علیم، ماہر جادوگر لے کے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، سحرہ ساحر کی جمع ہے، جب ماہر جادوگر آگے، قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا القو، ڈالو، پھینکو، جو کرتب دکھانا ہے کرو، جو جادو دکھانا ہے کرو۔ مقابلے کے لیے آئے تھے نا، تو مقابلہ پھر ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم جو کرنا چاہتے ہو، جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ، ما انتم ملکون، جو تم کرنا چاہتے ہو، جو تم ڈالنے والے ہو، جو تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ السحر، جو تم لے کے آئے ہو یہ جادو ہے۔ دوسری جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ قصہ بیان کیا ہے سورۃ القصص وغیرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈر گئے، اللہ نے کہا لا تخف، مت ڈرو۔ اصل میں وہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہوا تھا، تھیں وہ رسیاں، تھیں وہ رسیاں، اور انہوں نے جب پھینکی تو لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ جادو ہے۔ جادو بیسیکلی اللہ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا تھا لوگوں کی آنکھوں پہ، حقیقت نہیں بدلی تھی، رسیاں رسیاں ہی تھیں، جادوگروں کو نظر آ رہی تھیں، کیونکہ جادوگروں نے اپنی آنکھوں پہ جادو نہیں کیا، آپ نے علاوہ سب کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے، تو بیسیکلی جادوگر کی آنکھوں پہ جادو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جادوگر جو ہے انہوں نے کچھ ایسے کرتب کیے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر جادو نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عصا ہے، یہ تو عصا نہیں ہے، یہ واقعی سانپ بن گیا، یہ اژدہا بن گیا اور رسیوں کو کھا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بڑا سانپ آیا چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، حقیقت یہ تھی کہ بڑا سانپ آیا وہ رسیاں جو تھیں لاٹھیاں ان کو کھا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ سحر، وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اسے باطل کر دے گا۔ یہاں میری بات ایک اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے، آج کل جتنا بھی لوگ عقیدے سے دور ہیں، عقیدہ کمزور ہے، اس پریشانی میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ اچھا وہ مسئلہ بی پی کا ہے، مسئلہ بلڈ پریشر کا، مسئلہ شوگر کا یا کوئی اور ہے، تو اس کو بنا دیتے ہیں جی کہ یہ تو جادو ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات تو سمجھیں کہ جادو ٹونا جو ہے اگر ہو گیا ہے تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ کیا؟ سورۃ البقرہ کی 40 دن تلاوت کریں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جادوگر جو ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہی فرماتے ہیں جادوگر جہاں بھی آتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. جو آپ کے خلاف کوئی کروانا چاہتا ہے یا جادوگر آپ کے خلاف کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا اور نہیں کر سکے گا. سو اللہ کے اوپر توکل رکھیں، اللہ کے اوپر یقین رکھیں. رب جو چاہے گا وہی نقصان آپ کو پہنچنے والا ہے، جو رب نہیں چاہے گا وہ نہیں پہنچنے والا. جادو جو ہوتا ہے نا زیادہ تر شیطانوں کے ساتھ ہوتا ہے، شیطانوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے یا پھر عام جنات کے ذریعے ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے، ایک تو لکھنے والے ہیں نا، دو فرشتے صرف حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو جو فائدہ رب ہمیں پہنچانا چاہتا ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، جو نقصان ہمیں رب پہنچانا چاہتا ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. فائدہ وہی ہوگا جو رب ہمیں دے گا، نقصان وہی ہوگا جو رب ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. سو جادوگروں کو پکارنا، شیاطین کو پکارنا، جادوگروں کے پاس جانا یہ باطل ہے. اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے مدد مانگے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو فاسد قرار دیا. مفسدین فسادی لوگ ہیں. بے شک اللہ جادوگروں کے کام کو سنوارتا نہیں ہے، چونکہ جادوگر فسادی ہوتے ہیں، یہ فساد کرواتے ہیں، تو ان کا کام کیسے بنے گا؟ نہیں ہو سکتا جب اللہ کی مدد ہی نہیں ہوگی. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ جو ہے حق کو حق کرتا ہے. جو حق ہے اللہ حق کو حق کر دیتا ہے بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ بات مجرمین کو پسند نہیں ہے لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا، ہوگا وہی جو رب نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور ہاں ایک اور بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے تقدیر میں جو برا لکھا ہوا ہے وہ بھی بدلا جائے تو وہ بھی بدلا جا سکتا ہے. کیسے؟ دعا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے. رب کریم آپ کی قسمت میں جو برائی لکھی ہوئی ہے، آپ کو نقصان پہنچنا چاہتا ہے، وہ بھی دور کر دے گا. ایک اور بات یاد رکھیے گا، بعض دفعہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نقصان ہے نا اس کو نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان اس کو نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے. رب کی نظر میں وہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کی بہتری ہوتی ہے. انسان کو نہیں پتا. سو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال کما یحب و یرضا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رب نے ہمیں رکھا، کما یحب و یرضا، جیسے رب نے چاہا، جیسے رب راضی ہے. اللہ اکبر کبیر. اپنی زبان پہ ہر وقت یہ الفاظ، اللہ تیرا شکر ہے، جو رب سونے نو منظور ہے. پریشان نہ ہو، ہوگا وہی جو رب سونے کو منظور ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، ایمان کی پختگی عطا فرمائے، عمل کی پختگی عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو نیک صالح متقین پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.